أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے تفسیر التجوید کے 7ویں باب سے تیسری فصل پڑھ رہے ہیں، جس میں حمزہ کے قواعد اور ادغام کا بیان چل رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ادغام. جاننا چاہیے کہ دو حرف ایک طرح کے یعنی مکرر ہوں یا ایک مخرج کے یا قریب المخرج اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک، چاہے ایک کلمہ میں ہوں یا دو کلموں میں، تو پہلے ساکن کا دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے. لیکن نون ساکنہ کے ادغام میں دو کلموں کی شرط ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون دوسرے لفظ میں ہو تو نون کا اس میں ادغام ہوگا، اور اگر ایک لفظ میں ہوں گے تو ادغام نہ ہوگا. اور ایسے الفاظ قرآن کریم میں کل 4 ہیں. 4: دنیان، قنوان، سنوان، بنیان. اس میں جو اظہار ہوتا ہے نون ساکن کا ان 4 لفظوں میں، تو ان کو اظہار مطلق کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دو کلموں کی شرط نہیں ہے اس ادغام میں، ایک کلمہ میں جمع ہوں یا دو میں. جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے، نون ساکنہ کے ادغام میں دو کلموں کی شرط ہے. اگر نون ساکنہ اور اس کا مدغم فی ایک کلمہ میں ہوں تو ادغام نہ ہوگا. اب آئیے ادغام کے معنی دیکھتے ہیں. ادغام کے معنی یہ ہے کہ دو حرفوں کو ایک کر دینا، یعنی پڑھنے میں ایک حرف مشدد معلوم ہوں. پڑھنے میں دو حرف ایک حرف مشدد معلوم. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تام، دوسری ناقص. ادغام تام وہ ہے کہ پہلا حرف مکمل یعنی بالکل دوسرے حرف کی طرح ہو جائے. جیسے اظلموا میں اذ ظلموا کو اظلموا ذال کی ذات کو ذا کی ذات کے اندر گم کر دیا جائے، اور ادغام کے عمل کی علامت یہ شد ہوتی ہے. اسی طرح ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہ جائے. جیسے می یومن میں نون بالکل
یا نہیں بنتا، مکمل نہیں بنتا۔ پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ جیسے من یومن میں نون مدغم ہے اور یا مدغم فی ہے۔ مدغم کا معنی ہے داخل ہوا، اور فی ہی کا معنی ہے اس میں۔ تو مدغم اگر صرف اکیلا لفظ ہے تو داخل ہوا، اور مدغم فی اس میں داخل ہوا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے نا پہلے حرف کا مدغم یعنی داخل ہوا، اور یہ دوسرا ہے اس کا ہے اس میں داخل ہوا۔ اب سنو کہ مثلین جو ہے اس میں صرف ادغام تام ہوتا ہے مثلین میں۔ جیسے قد دخلو، دال کا دال میں ادغام ہوا، تو اب ظاہر ہے دال جو مدغم ہے اس کی بھی وہی صفات ہیں، اور جو مدغم فی ہے اس کی بھی وہی صفات ہیں۔ قد دخلو، اذ ذهب، تو یہ مثلین جو ہے، یہ ادغام مثلین جو ہے یہ ناقص نہیں ہوتا، یہ تام ہی ہوتا ہے، کیونکہ مدغم کی بھی وہی صفتیں ہیں، مدغم فی کی بھی وہی صفتیں ہیں، اور کون سی صفت جو ہے وہ باقی چھوڑ کر جائے گا اپنی۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ مثلین میں ادغام تام ہوتا ہے ایک قسم، جبکہ متجانسان میں تام بھی ہوتا ہے ناقص بھی ہوتا ہے، متقاربین میں تام بھی ہوتا ہے ناقص بھی ہوتا ہے۔ اس طرح ادغام کی کل 5 صفتیں ہو گئیں: ادغام مثلین تام، ادغام متجانسین تام، ادغام متجانسین ناقص، 3 ہو گئے۔ ادغام متقاربین تام، ادغام متقاربین ناقص۔ اب ہم یہ 5 قسمیں ہیں، ان کو دوسری کتاب میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ایسا پڑھیے ذرا یہ ادغام کا بیان۔ ادغام کا بیان، ادغام جی کے کوئی معنی ایک چیز کو دوسرے میں شامل کرنا۔ ادغام جی کے صحیح معنی اور تعریف ایک جیسے 2 حروف یا ایک مخرج کے یا قریب المخرج اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک حرف مشدد معلوم ہوں۔ پہلے کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ یہ ادغام کی تعریف سب کو یاد کرنی چاہیے، عمر انجم صاحب کو خصوصی طور پر، اور یہ عبد المنان، حافظ عبد المنان کو ادغام کی تعریف اچھی طرح یاد کرنی چاہیے۔ ادغام کہاں ہوگا؟ جی ایسا پڑھیے، یہ 3 مقام ہے ادغام۔ ادغام پڑھیے کہاں جی۔ ہو؟ نمبر 1، مثلین، ایک جیسے 2 حروف کا ادغام۔ مالیہ، حلقہ، اور یہ دیکھیے ہر زبان میں ہوتا ہے، جیسے اردو میں خود دار، خود دار، اسی طرح دال کے بعد دال آگے نا، خود دار، آپ پہلے چلیں، آپ پہلے۔ تو یہ تقریباً ہر زبان میں ہوتا ہے، جن 2 حرف ایک جیسے ہو جائیں تو وہ پھر ادغام کر کے پڑھتے ہیں۔ ہاں آگے جی۔ نمبر 2، متجانسین، ایک مخرج کے 2 حروف کا ادغام۔ یلحظ ذالک۔ جی نمبر 3، متقاربین، قریب المخرج 2 حروف کا ادغام۔ نحلقکم، یعنی قاف کا مخرج اور کاف کا مخرج بالکل ساتھ ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ادغام کی 5 قسمیں بنی ہیں۔ جیسے دیکھیے ادغام کے 2 طریقے، پڑھیے سب، یہ دونوں طریقے الگ الگ۔ ادغام کے 2 طریقے۔ نمبر 1، ادغام تام،
मुदगम की कोई सिफ्त बाकी न रहे। इज़्ज़लमू। नंबर 2 इदगाम नाकिस, मुदगम की कोई सिफ्त बाकी रहे। अहत, अहत्तु, फर्रत्तु। इदगाम की 5 किस्में बनी। अब आइए, अच्छा पहले मैं आपको इसके नाम की वजह बता दूं। इदगाम का माना, पूरा नाम है इदगाम सगीर मिसलैन ताम। इदगाम कहते हैं एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करना। सगीर कहते हैं कि मुदगम साकिन है और मुदगम फी मुतहर्रिक है, सगीर। 5 मिसालें कुरान में ऐसी हैं कि इदगाम की शर्त नहीं पाई जा रही, यानी पहला हरफ साकिन नहीं है तो इदगाम हो रहा है। वो 5 लफ्ज हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। उसको इदगाम कबीर कहते हैं कि पहले दोनों मुतहर्रिक हैं, इदगाम यानी मुदगम भी और मुदगम फी भी। लेकिन जहां मुदगम साकिन है, मुदगम फी मुतहर्रिक है, उसको इदगाम सगीर कहते हैं। मिसलान इसलिए कि दोनों एक जैसे हरफों का इदगाम हुआ, और ताम इसलिए कि मुदगम की कोई सिफ्त बाकी नहीं रही। जैसा पढ़िए आप दोबारा। इदगाम की 5 अक़साम। जी नंबर इदगाम सगीर मिसलैन ताम, एक जैसे 2 हरूफ का इदगाम जिसमें मुदगम की कोई सिफ्त बाकी न रहे। कद दखलू। जी नंबर 2 इदगाम सगीर मुतजानिसैन नाकिस, एक मखरज के 2 नहीं, हरूफ। जी पहले पहले नंबर 2 पढ़िए ना, वो ताम है। जी पढ़ा ना। अच्छा सॉरी, नंबर 2 इदगाम सगीर मुतजानिसैन ताम, एक मखरज के 2 हरूफ का इदगाम जिसमें मुदगम की कोई सिफ्त बाकी न रहे। इसकी मिसाल है ज़ालिका। यलहज़ालिका। जी नंबर 3। नंबर 3 इदगाम सगीर मुतजानिसैन नाकिस, एक मखरज के 2 हरूफ का इदगाम जिसमें मुदगम की कोई सिफ्त बाकी रह जाए। बसत्त। बिल्कुल ठीक है, बस ठीक है। आगे नंबर 4 पढ़िए जी। नंबर 4 इदगाम सगीर मुतकारिबैन ताम, करीबुल मखरज 2 हरूफ का इदगाम जिसमें मुदगम की सिफ्त बाकी न रहे। मिर रब्बिहिम। जी नंबर नंबर 5। 5 इदगाम सगीर मुतकारिबैन नाकिस, करीबुल मखरज 2 हरूफ का इदगाम जिसमें मुदगम की कोई सिफ्त बाकी रहे। मिन वाल। इसमें गुन्ना बाकी रह गया। अच्छा जी, वो जो मैं कह रहा था ना, इदगाम कबीर, 5 कलमे ऐसे हैं जी। नोट, 5 कलमे ऐसे हैं कि इदगाम की शर्त नहीं पाई जाती, यानी मुदगम साकिन नहीं बल्कि मुतहर्रिक है, इसके बावजूद इदगाम हो रहा है। इसको इदगाम कबीर कहते हैं। इदगाम कबीर की 5 मिसालें। निअम्मा, सूरह बकरा और सूरह निसा। असल लफ्ज निअमा मा था। ठीक है, तो निअम्मा हो गया, ठीक है ना। अब ये मीम भी मुतहर्रिक है, पहली भी दूसरी भी साकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इदगाम हो रहा है, बड़ी बात है, इसलिए इसको कबीर कहा गया। जी आगे। नंबर 2 अतुहाजूनी, सूरह
अतुहज्जूनी देखिए ये जो मद है ना, ये वाव के ऊपर है और ये मद ये अलिफ के ऊपर है। वो इधर अतुहज्जूनी, अतुहज्जूनी सूरा अनआम असल में अतुहज्जूननी था। बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 नंबर 3 मक्कन्नी सूरा काफ असल में मक्कन्ननी था। मक्काना नहीं था। मक्कननी था। नंबर 4 तअमुरूनी सूरा ज़म्र तअमुरूनी, गुन्ना भी है ना। असल में सूरा ज़ुमर असल में तमुरूननी था। जी। नंबर 5 ला तमन्ना सूरा यूसुफ असल में ला तमुनुना था। ला तमानूना था। ला तमनुना था। ला तमन्ना सूरह यूसुफ। और यहाँ पर चलो आपको फिर बताया था मैंने कि नून में अगर इदगाम ना करें इजहार भी हो सकता है, लेकिन जब इजहार करेंगे तो पहली नून की पेश तीसरा हिस्सा ज़ाहिर करेंगे, ला तमन्ना। और अगर इदगाम करेंगे तो मन जब कहें ला तमन, तो मन कहते हुए होंठों को गोल करके इश्माम करना है, ला तमन्ना, ये बात है। अब जो चंद जरूरी बातें हैं ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इदगाम नहीं होगा। हाँ बोलिए ऐसा। चंद जरूरी बातें। एक जैसे 2 हरूफ में अगर पहला मद्दा हो तो इदगाम ना होगा। मसलन जैसे यौमिन फी यौमिन, ठीक है। हरूफ अच्छा हरूफ है। हल्की का इदगाम सिर्फ अपने मिसल में होगा। मसलन मालिया का, ठीक है जी। मगर हम मखरज, जी, मगर अपने हम मखरज और करीबुल मखरज में ना होगा। जी। फस्फह अन्हुम, ये हम मखरज है ना, एक मखरज के यहाँ दोनों हा और आई नहीं हुआ जी। और आगे ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हाँ ठीक है जी, यहाँ पर भी नहीं हुआ। गैन हरूफ अलकी है और काफ का मखरज के करीब है। मिसलैन और मुतजानिसैन और में, मुतजानिसैन में मुदगम साकिन हो तो इदगाम वाजिब है, मगर यल ज़ालिका इरकब माना में बतरीके जजरी इजहार भी जायज है। और ये आपको पता है कि हमारे इमाम जो इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह है, इनसे आगे 2 बुजुर्ग हैं, एक का नाम है इमाम जजरी, दूसरा का नाम है इमाम शातिबी। तो हम दोनों ही को फॉलो करते हैं क्योंकि दोनों रवायतें हफ्स की ली जाती हैं। ठीक है जी। ता का इदगाम ता में सिर्फ नाकिस होता है क्योंकि ता मुफख्खम है और ता मुरक्कक है। तो ता जब ता में जाएगा मिलेगा तो ता के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ता की तफहीम को अपने अंदर समा सके,
لہذا تا کی تفخیم پیچھے رہ جاتی ہے اور تا آگے تا میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح قاف کا ادغام کاف میں یہ بھی ناقص ہے، قاف کی تفخیم پیچھے رہ جائے گی، جیسے الم نخلقکم. ٹھیک ہے جی. آئیے اب ہم اس کتاب میں اپنے پھر چلتے ہیں. جی دیکھیے، ہاں جی آئیے سب یہاں سے پڑھیے. لیکن حروف حلقی کا لیکن ادغام، جی لیکن حروف حلقی کا ادغام اپنے ہم جنس میں نہ ہوگا، جیسے فصفح عنہم، بلکہ اپنے مماثل میں ہوگا، جیسے مالیہ حلقہ، اور تھا کا ادغام تا میں ناقص ہوتا ہے، جیسے بسط، احط، فرتم وغیرہ میں. چونکہ اس میں صفت اطباق تا کی ہے باقی ہے، بعض لوگ ان میں بھی ادغام تام کر دیتے ہیں، یہ بڑی غلطی ہے. اور متقاربین میں بھی ادغام تام اور ناقص دونوں ہوتے ہیں، چنانچہ لام کا ادغام را میں، جیسے قر ربی، اور نون ساکن کا ادغام، اور نون ساکن و تنوین کا ادغام را میں، جیسے مر ربیہم، اور لام میں جیسے علم، اور مثال تنوین کی جیسے من ثمرۃ رزقا، من ثمرات الرزق، تر، اور تنوین کی لام میں ہدل للمتقین، اور با کا ادغام میم میں جیسے ارکم معنا ادغام تام ہوتا ہے. یہ یہاں سے ہم انشاءاللہ دوسرے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. دوبارہ جب نیا سبق آئے گا تو اس میں ہم یہاں سے چلیں گے. پھر فا کا ادغام تا میں ناقص ہوتا ہے، یہاں سے ہم پھر چلیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ما شاء الله، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بڑھیا جی صاحب. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. جی سوشی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. راجہ سے پڑھیے افتطمعون. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. پڑھو عبد المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ماشاء اللہ. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آپ عمر پڑھنا آپ نے کہ آرام کرنا بھی؟ نہیں صحیح کھانسی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک چلو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ایسا پڑھیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا إِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. ما شاء الله ما شاء الله. أفلا تعقلون. بہت خوب آج سے ماشاء اللہ. صرف سب آپ پڑھیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ وَإِذَا ہے نا، وَإِذَا نہیں کہنا، وائی یہ نہیں، وَإِذَا وَإِذَا
اذا واذا جی پھر پڑھیے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ ماشاء اللہ قالوا اتحدثون سے لے لو قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم لیحاجوکم سے لے لیں ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون جی راجہ صاحب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ہاں جی عبد المنان پڑھو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بما فتح الله عليكم ليحاجوكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ماشاء اللہ صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم الحمدللہ آپ کا آج کا سبق اپنے اختتام تک پہنچا دوبارہ نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے قرآن کریم پڑھنے سننے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ